بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے بیان میں ہم حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے واقعات بیان کریں گے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، مدینہ عالیہ کی سفر میں بمقام وادی ہمراہ ڈاکوؤں کے حملے کی پریشانی کی وجہ سے مجبوراً عشاء کی سنتیں مجھ سے رہ گئیں۔ مولوی محمد غازی مدرسہ سہولتیہ میں شغل تعلیم و تدریس چھوڑ کر حسن ظن کی بنا پر بغرض خدمت اس مقدس سفر میں میرے شریک ہوئے تھے۔ ان رفقاء کی معیت میں میں قافلے کے ایک طرف سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ عربی جبہ زیب تن فرمائے تشریف لا کر اپنے جمال باکمال سے مجھے نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ میں ایک مسجد میں بحالت مراقبہ دوزانوں بیٹھا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پنجڑیوں کو، جو ریشم سے بھی زیادہ لطیف تھیں، اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کر نال و فغاں کرتے یعنی روتے بلکتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شروع کیا، اور عالم مدہوشی میں روتے ہوئے عرض کی کہ حضور کون ہے؟ جواب میں وہی ارشاد ہوا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ 3 بار یہی سوال و جواب ہوتے رہے۔ تیسری بار میرے دل میں ڈالا گیا کہ جب آپ ندائے یا رسول اللہ سے منع نہیں فرما رہے تو ظاہر ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی اور بزرگ ہوتے تو اس کلمے سے منع فرما دے۔ اس حسن و جمال باکمال کے متعلق کیا کہوں؟ اس ذوق و مستی و فیضان کرم کے بیان سے زبان عاجز ہے اور تحریر لاچار۔ البتہ بادہ خواران عشق و محبت یعنی شراب محبت پینے والوں کے حلق میں ان ابیات یعنی اشعار سے ایک گھونٹ اور اس نافع مشک یعنی مشک کی تھیلی سے ایک خوشگوار مہک ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وادی ہمراہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہونے والے اس واقعے اور وقت دیدار طاری ہونے والی کیفیت کو یاد کر کے ایک مرتبہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے جذبات مچل گئے۔ دل کو بے قراری اور آنکھوں سے اشک باری ہونے لگی تو آپ نے اپنے مشہور نعتیہ کلام میں اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا: اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں۔ مائے شریعت میر طریقت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب بن حضرت مولانا پیر سید نظر الدین شاہ، 1 رمضان 1275 ہجری بمطابق 1859 عیسوی بروز پیر گولڑا شریف ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے حضرت سیدنا غوث اعظم اور 36 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن تک پہنچتا ہے۔ حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب کی ولادت باسعادت کی خوشخبری کا آپ کے خاندان کے بعض افراد کو پہلے ہی علم ہو چکا تھا، خاص کر آپ کے والدین اور حضرت پیر سید فضل الدین، جو آپ کے والد کے ماموں اور آپ کے شیخ طریقت بھی تھے، پہلے یہ بات جانتے تھے کہ اس گھر میں ایک نورانی چراغ روشن ہونے والا ہے۔ نیز آپ کی ولادت سے چند روز پہلے ایک عمر رسیدہ مجذوب بزرگ خانقاہ میں آ کر مقیم ہو گئے اور عنقریب پیدا ہونے والے مقبول خدا کی آمد اور زیارت کا ذکر کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت کی ولادت ہوئی تو یہ مجذوب حرم سرائے کی دہلیز میں پہنچے اور آپ کو باہر منگوا کر ہاتھ پاؤں چومے اور رخصت ہو گئے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے خانقاہ کے درس میں اور اردو فارسی کے لیے
مدرسے میں داخل کیا گیا۔ اس وقت آپ اس قدر چھوٹے تھے کہ خادم اٹھا کر لاتا اور لے جاتا تھا۔ جب امتحان کا دن آیا تو مدرسے کے تمام طلبہ کو راولپنڈی لے جایا گیا۔ اس وقت بھی آپ کو خادم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ امتحان لینے والے نے سب سے پہلے آپ ہی سے سوال کیا، جس پر آپ نے فوراً صحیح جواب دے دیا۔ یہ دیکھ کر امتحان لینے والا حیران رہ گیا اور یہ کہہ کر ساری جماعت کو پاس کر دیا کہ جب اس قدر کم سن بچہ صحیح جواب دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کی تعلیم اچھی ہے اور تمام طلبہ لائق ہیں۔ بچپن ہی میں حضرت میر علی شاہ صاحب کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے دوران آپ روزانہ کا سبق کسی کے کہے بغیر زبانی یاد کر لیا کرتے اور بغیر دیکھے ہی سنا دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب ناظرہ مکمل ہوا تو اس وقت آپ کو پورا قرآن پاک حفظ ہو چکا تھا۔ نیز قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ کے والد حضرت مولانا پیر سید نظر الدین شاہ نے عربی، فارسی اور صرف و نحو کی ابتدائی تعلیم کے لیے حضرت مولانا غلام محی الدین ہزاروی کو مقرر فرمایا۔ ایک روز استاد صاحب نے پوچھا، بیٹا مطالعہ کر کے آتے ہو یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک لفظ مطالعہ کا صحیح مطلب بھی معلوم نہ تھا۔ میں سمجھا کہ مطالعہ زبانی یاد کرنے کو کہتے ہیں، لہذا اگلے روز میں نے پورا سبق زبانی سنا دیا، جس پر استاد صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں مجھے آبادی سے وحشت اور ویرانوں سے انسیت یعنی محبت سی محسوس ہوتی۔ میں ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ گھر کے دروازوں کی اندر والی درمیانی زنجیر تک میرا ہاتھ نہ پہنچتا تھا، جس کی وجہ سے میں کسی چیز پر کھڑے ہوئے بغیر اسے کھول نہ سکتا تھا۔ لہذا جب شام ہوتی تو ایک چٹو یعنی ہاون جس میں مسالہ جات کوٹتے ہیں دھکیل کر دروازے کے قریب رکھ دیتا۔ رات کو والدین کے سونے کے بعد اس پر چڑھ کر زنجیر کھولتا اور باہر نکل جاتا۔ یوں رات کا بیشتر حصہ کبھی صاف پانی کے پہاڑی نالے اور جھاڑیوں کے پاس گزارتا اور کبھی جنگل میں پھرتا رہتا۔ جب ذرا بڑا ہوا تو طبیعت میں اس قدر گرمی پیدا ہو گئی کہ سخت سردی کے ایام میں بھی بعض اوقات نالے کے ٹھنڈے پانی میں غسل کرتا اور یخ بستہ پانی کے ٹکڑوں کو جسم پر ملا کرتا۔ کبھی کافی رات گئے دینی کتابوں کے مطالعے سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلتا تو موسم کی سرد پہاڑی ہوا کے جھونکوں سے ایسی تسکین ہوتی جیسے گرمیوں میں کسی پیاسے کو آب خنک یعنی ٹھنڈے پانی سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت مولانا غلام محی الدین ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے دوران سبق کتاب کے ایسے حصے کی عبارت یاد کر کے آنے کی ہدایت کی جو دیمک لگ جانے کی وجہ سے اس قدر مٹ چکی تھی کہ پڑھی نہیں جا سکتی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عذر پیش کیا کہ جو عبارت کتاب میں موجود ہی نہیں اسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے، تو استاد نے کہا، غالباً آپ کے مادرزاد ولی ہونے کی تصدیق کی غرض سے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اگر کل یہ عبارت یاد نہ ہوئی تو سزا ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آبادی سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ وغیرہ کیا کرتا تھا۔ اس دن بھی کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا کتاب کی دیمک زدہ عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخرکار سر اٹھا کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، بے شک تو جانتا ہے کہ یہ عبارت کیا ہے، اگر تو مجھے بتا دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ اچانک درخت کے پتوں میں ایک سبزی مائل عبارت نمودار ہوئی، جسے میں نے حفظ کر لیا اور اسی وقت جا کر وہ عبارت استاد صاحب کو سنا دی۔ انہوں نے کچھ شبہ کا اظہار کیا تو میں نے کہا، مجھے اس کے صحیح ہونے کا اس قدر یقین ہے کہ اگر اس کتاب کے مصنف بھی قبر سے نکل کر آ جائیں اور اسے غلط کہہ دیں تو میں ہرگز نہ مانوں گا۔ چنانچہ استاد صاحب اسی روز راولپنڈی گئے اور ایک مکمل نسخے سے جب میری سنائی ہوئی عبارت کو ملا کر دیکھا تو صحیح پا کر نہایت حیران ہوئے۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد حضرت پیر میر علی شاہ نے مولانا غلام محی الدین ہزاروی، مولانا محمد شفیع قریشی
استاد الکل مولانا لطف اللہ علی گڑھی وغیرہ مشہور اساتذہ سے نحو، قافیہ، اصول، منطق، قطبی، معقول، ریاضی اور مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھیں۔ البتہ اکثر و بیشتر کتب انگا یعنی وادی سونس کے سر خوشاب میں شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے مرید خاص مولانا سلطان محمود سیالوی سے پڑھیں اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔ نیز اس سے پہلے اپنے والد گرامی کے ماموں حضرت پیر سید فضل الدین قادری رزاقی سے بھی آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں خلافت حاصل تھی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے دوران طالب علمی سے ریاضت و مجاہدات کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ چنانچہ دوران تعلیم آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گھر سے ماہانہ طور پر جو خرچ بھیجا جاتا آپ اسے غریب طلبہ میں تقسیم فرما دیتے اور خود عموماً روزہ رکھتے یا فاقہ کرتے۔ البتہ شدید بھوک کے عالم میں طلبہ کا بچا ہوا کھانا تناول فرما لیتے۔ آپ کے اس ایثار، جود و سخا اور ریاضت و مجاہدے کو دیکھ کر وہاں کے تمام طلبہ اور دیگر لوگوں کے دلوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت و محبت گھر کر گئی۔ مولانا محبوب عالم ہزاروی جو کہ سفر و حضر میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ رہنے والے اور آپ کے مقرب خاص تھے، آپ فرماتے ہیں کہ پیر صاحب یاد الہی میں رات جس پہلو پر بیٹھ جاتے صبح صادق تک بے خودی کے عالم میں اسی پہلو پر بیٹھے رہتے اور ذرا برابر حرکت نہ کرتے، حتیٰ کہ موسم سرما کی طویل اور برفانی راتیں صرف ایک کمبل میں گزار دیتے۔ صبح کے وقت کمبل پر برف جمی ہوتی جسے اٹھا کر جھاڑ دیتے۔ نیز آپ کے اندر عشق الہی کی اس قدر حرارت و حدت یعنی گرمی ہوتی کہ تالاب کے جمے ہوئے پانی میں غسل فرماتے اور برف ہٹا ہٹا کر غوطہ لگاتے۔ عموماً عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے۔ مسلسل دو زانوں بیٹھ کر مراقبہ کرنے کے باعث آپ کی رانیں جواب دے گئیں، جس کی وجہ سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ ایک ماہر طبیب نے روزانہ مالش اور عصر کی نماز کے بعد گھڑ سواری کرنے کی تجویز دی، جس سے کافی افاقہ ہوا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نہ صرف خوف خدا اور عشق مصطفیٰ رکھنے والے بزرگ تھے بلکہ حقوق العباد کا بھی بہت لحاظ رکھا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ انگا ضلع خوشاب کی آبادی سے کچھ فاصلے پر ایک ویران مسجد تھی، جس کے متعلق لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ مسجد آسیب زدہ اور جنات کا مسکن ہے، اسی وجہ سے کوئی بھی شخص شام کے بعد ادھر کا رخ نہ کرتا۔ لیکن حضرت پیر صاحب کا معمول تھا کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں جا کر اپنے وظائف و اوراد پڑھا کرتے تھے۔ البتہ اپنے اسباق اور درسی کتابوں کا مطالعہ وہاں سے واپس آ کر مدرسے میں کیا کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس مسجد میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے بعض وظائف بلند آواز میں پڑھنے ہوتے تھے، لہذا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری آواز دوسروں کے آرام و سکون میں خلل کا باعث ہو۔ ایک دفعہ آپ کے استاد محترم کے صاحبزادے کے پاؤں میں ورم آ گیا، جس پر باندھنے کے لیے حضرت پیر مہر علی شاہ ارنڈ کے پتے ایک رومال میں رکھ کر لا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے دو بھیڑیوں کو دیکھا کہ انہوں نے ایک گدھی کو گھیر کر گرا لیا۔ قریب ہی اس گدھی کا بچہ بھی موجود تھا، جو اس خطرناک صورتحال میں بھی جان بچا کر بھاگنے کی بجائے بڑی بے چینی سے اپنی ماں کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس گدھی اور اس کے بچے پر بڑا ترس آیا، چنانچہ بے اختیار دوڑ کر وہاں جا پہنچے اور گدھی کو چھڑانے کی غرض سے رومال میں بندھے ہوئے پتے بھیڑیوں کے منہ پر مارنے لگے۔ چند کسان کچھ فاصلے پر ہل چلا رہے تھے، انہوں نے چلا کر آپ کو روکنا چاہا اور بھاگ کر وہاں پہنچ گئے، مگر اس دوران بھیڑیے گدھی کو معمولی زخمی کر کے بھاگ چکے تھے۔ کسانوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھایا کہ جب درندہ شکار پر ہو تو اس کے اور اس کے شکار کے بیچ مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ انسان پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتا، اور پھر
ابھی تو آپ بچے ہیں، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ سے گدی کے بچے کی حالت نہیں دیکھی گئی جو ماں کی محبت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بے قراری سے اس کے ارد گرد ہی بھاگتا رہا۔ حضرت پیر میر علی شاہ کو پڑھنے پڑھانے کا اس قدر شوق تھا کہ بسا اوقات موسم سرما کی طویل راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد مطالعہ کرنے بیٹھتے تو پڑھتے پڑھتے صبح کی اذان ہو جاتی۔ نیز اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹے درجے کے طلبہ کو بھی پڑھایا کرتے اور ان کی تعلیم میں الجھنیں دور کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ آپ کے پاس پڑھنے والے طلبہ کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ نے انگا کا قیام ترک کر کے شکر کوٹ میں رہائش اختیار کر لی اور پھر دن کے وقت انگا میں اپنی تعلیم حاصل کیا کرتے اور شام کو شکر کوٹ جا کر طلبہ کو پڑھایا کرتے۔ حضرت پیر شاہ صاحب دینی مدارس سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ مدارس سے محبت اور ان کی تعمیر و ترقی میں آپ کی دلچسپی کا اندازہ ان بیانات و پیغامات سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ وقتاً فوقتاً مختلف دینی اداروں کے افتتاحی اجلاس میں خود تشریف لے جا کر دیے یا لکھ کر بھجوائے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ دسمبر 1912 کو مرکز الاولیاء لاہور میں ایک اجتماع منعقد ہوا تو حضرت پیر صاحب کی شرکت کی اطلاع پا کر لوگ دور دور سے اس میں شریک ہوئے۔ بیان کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ترغیب دلانے پر اس قدر چندہ جمع ہوا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا محبوب عالم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ لاہور کے ایک عاشق رسول نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار لکھے جس میں شوق وصال اور درد فراق کا بیان بھی تھا۔ جب یہ اشعار حضرت کی نظر سے گزرے تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، چنانچہ مجھے کہلا بھیجا کہ میرے وظائف و لوازمات سفر اسٹیشن پر پہنچا دو اور خود اچانک حج و زیارت مدینہ کے سفر پر روانہ ہونے کے ارادے سے اسٹیشن کی طرف چل دیے۔ جب میں ضروری چیزیں لے کر پہنچا تو آپ نے لاہور کا ٹکٹ لیا اور مجھ سے فرمایا کہ سفر طویل ہے، شام تک کسی سے ذکر نہ کرنا۔ ٹرین چلی تو میں بے اختیار رو دیا، کیونکہ نہ تو گھر میں کسی کو خبر تھی اور نہ ہی کسی طالب علم کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں۔ البتہ چند روز کے بعد آپ کا خط موصول ہوا جس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ جانے کا ارادہ ہے۔ لاہور پہنچ کر اپنے دیرینہ عقیدت مند اور پیر بھائی حافظ محمد دین سیالوی سے فرمایا کہ حج کا ارادہ ہے۔ انہوں نے اسی روز اپنے بچوں کی والدہ کے زیورات رہن رکھے اور ان کے ساتھ شریک سفر ہو گئے۔ بمبئی سے جہاز پر سوار ہوئے جو کراچی سے ہوتے ہوا جدہ پہنچا۔ بمبئی میں ایک پراسرار شخصیت سے چند روز ملاقات رہی۔ وہ آپ کی روانگی اور جہاز میں سوار ہونے کے وقت بمبئی میں ہی رہ گئے تھے، مگر جب جہاز کراچی پہنچا تو پہلے ہی بندرگاہ پہ موجود تھے۔ حافظ محمد دین سیالوی نے عذرائے تعجب اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے اس قسم کے سوالات پوچھنے سے منع فرما دیا۔ ایک مرتبہ شاہراہ اعظم پر سنگ جانی کی طرف سے واپس آتے ہوئے حضرت پیر صاحب نے دوران سفر فرمایا کہ نماز مغرب کا وقت قریب ہے، کسی مناسب مقام پر کار کو روک لیں تاکہ نماز ادا کی جائے۔ ایک صاحب نے عرض کی کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، نماز کے وقت تک گولڑا شریف کے موڑ پر واقع خانقاہ تک پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ سفر جاری رکھا گیا۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ جھنگی سعیدہ کے قریب اچانک کار سڑک سے اتر کر الٹ گئی۔ حضرت پیر صاحب اور بابو جی تو باہر گرے، مگر مولانا محبوب عالم ہزاروی اور ڈرائیور کار کے نیچے آ گئے۔ جب ان کو باہر نکال لیا گیا تو حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تکلیف و آزمائش نماز مغرب میں تاخیر کا خوف نہ کرنے پر غیرت الہی کے باعث پیش آئی ہے، انشاءاللہ سود مند ثابت ہوگی۔ حضرت پیر میر علی شاہ ہمیشہ ذکر و شغل اور ارشاد مخلوق یعنی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے میں وقت صرف فرماتے تھے۔ فجر کی نماز کی سنتیں پڑھ کر حجرہ شریف سے مسجد میں تشریف لاتے، امام کا انتظار فرماتے،
جب کبھی امام صاحب بارش یا بیماری کی وجہ سے نہ آ سکتے تو کسی دوسرے قابل امامت مخلص کو امام بنا لیتے۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد آیت الکرسی، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ کر دعا مانگا کرتے، پھر ذکر جہر فرماتے اور 3-4 بار کلمہ شریف پڑھ کر دوبارہ دعا فرماتے، پھر مکرر ذکر کلمہ شریف بالجہر فرما کر تیسری دفعہ دعا مانگا کرتے۔ اس کے بعد عادت تھی کہ 10 بجے تک اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ کبھی یہ شغل مسجد میں ہی ادا ہوتا اور کبھی حجرہ شریف میں۔ اس شغل کے دوران کسی کے ساتھ کلام نہیں فرماتے تھے۔ ویسے بھی آپ کا قدرتی رعب ایسا تھا کہ کسی کو بے تکلف ہو کر گفتگو کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ تقریباً دن کے 11 بجے حجرے سے باہر دیوان خانے میں تشریف لاتے۔ اس وقت ہر شخص کو اپنے معروضات پیش کرنے کی اجازت ہوتی۔ اس دوران ارشاد و تلقین کا سلسلہ بھی جاری رہتا اور مخلصین سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ بعض اوقات اسباق کا شغل بھی شروع ہو جاتا۔ مثنوی شریف، مولانا روم، فتوحات مکیہ، بخاری شریف، مختلف کتابیں آپ کو اس مجلس میں پڑھاتے دیکھا گیا۔ تقریباً 12:30 بجے حجرہ میں تشریف لے جاتے، کھانا کھا کر قیلولہ فرماتے، تقریباً 1 گھنٹے بعد اٹھ کر وضو کرتے اور اول وقت میں نماز ظہر پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ باتیں بہت کم کرتے تھے۔ مجلس میں بیٹھتے تو بھی ذکر میں مشغول رہتے۔ تلقین و تدریس کے دوران بھی ذکر جاری رہتا تھا۔ کسی نے کوئی عرض کرنا چاہی، آپ نے اجازت عطا فرمائی، وہ بیان کرتا رہتا، آپ سنتے بھی رہتے اور تسبیح بھی چلتی رہتی۔ اس نے عرض ختم کی، آپ نے جواب ارشاد فرمایا اور تسبیح پھر شروع ہو گئی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے آخری ایام میں جب صاحب فراش ہو گئے تو فرمایا کرتے کہ میں نے 36 سال سے زیادہ خوراک استعمال کرنا ترک کر رکھا ہے۔ ہفتے بھر میں میری مجموعی خوراک غالباً 2-3 چھٹانک سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اب تو معدے کو ہضم کی عادت ہی نہیں رہی۔ جو چیز معدے میں جاتی ہے وہیں رکھی رہتی ہے۔ ایک انگریز افسر راولپنڈی میں بطور ڈپٹی کمشنر تعینات ہوا، جو پہلے فوج میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے دیہاتی دورہ کے سلسلہ میں گورڑا شریف کے قریب کیمپ لگوایا۔ اسے توقع تھی کہ پیر صاحب ملاقات کے لیے آئیں گے، مگر آپ نہ گئے۔ آخر اس نے دربار شریف کے بالکل قریب کیمپ لگوایا اور مقیم ہو گیا۔ ملک گلاب خان اور دیگر نیازمندوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مقامی افسر ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج عصر کے بعد جب آپ سواری کی غرض سے تشریف لے جائیں تو کچھ دیر توقف فرما کر ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملتے جائیں، مگر آپ نے اس روز سواری کے وقت کیمپ کا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ چنانچہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے واپس راولپنڈی پہنچ کر حضرت کی طرف ایک چٹھی بھیجی کہ آپ بروز سوموار 3 بجے میری کوٹھی پر آ کر مجھ سے ملیں۔ حضرت نے اس چٹھی کے پیچھے لکھا کہ ملاقات کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہو، سو مجھے تو آپ سے کوئی کام نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو یہاں میرے پاس آنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ ضرورت مند کو ہی جانا پڑتا ہے۔ ایک غیر ضرورت مند کو حاضری کا حکم دینے کے معاملہ میں آپ کو دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ قاضی سراج الدین بیرسٹر اس زمانہ میں سرکاری وکیل تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے انہیں مشورہ کے لیے بلایا۔ قاضی صاحب نے سمجھایا کہ آپ ایسے شخص سے الجھنا چاہتے ہیں جو خدا کے سوا دنیا و مافیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ چنانچہ یہ بات ڈپٹی کمشنر کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے حضرت قبلہ عالم کو اطلاع بھجوائی کہ میں خود ملاقات کے لیے آؤں گا۔ چنانچہ تیسرے چوتھے روز اپنی بیوی اور لڑکی ساتھ سمیت آیا۔ ملاقات پر حضرت قبلہ عالم نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے ہاتھ ملایا، مگر جب میم صاحب نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ شاید میں بہت گناہ گار ہوں، اس لیے پیر صاحب نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے ان الفاظ کی ترجمانی
حضرت سے کی تو آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، بلکہ مذہب اسلام میں غیر عورتوں سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوران گفتگو ڈپٹی کمشنر نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کوئی جاگیر ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک حضرت غوث پاک کی جاگیر ہے جو ہمارے جد امجد ہیں، اور یہ سارا ملک ہمیں جاگیر میں ملا ہوا ہے۔ لڑکی نے حضرت کے ہاتھ والی تسبیح کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اس پر میں اپنے مالک کا نام لیتا ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کا مالک آپ کو تنخواہ کیا دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ لوگوں کی طرح تنخواہ مقرر نہیں، بلکہ میرا مالک میری تمام ضرورات کے مطابق عطا کرتا ہے، بلکہ بے حد و حساب دیتا ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگی کہ کیا آپ جو کچھ اپنے خدا سے مانگیں وہ آپ کو دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہو تو عطا فرماتا ہے، اور اگر اس میں ہمارا نقصان ہو تو نہیں دیتا۔ جیسے بچہ روٹی کو ہاتھ مارتا ہے مگر ماں اسے دودھ دیتی ہے، کیونکہ بچے کا معدہ روٹی کو ہضم نہیں کر سکتا۔ چونکہ گرمی کا موسم تھا اور بارش کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، لہذا لڑکی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ بارش کے لیے دعا کریں، کیونکہ آج کل بارش ہمارے لیے مفید معلوم ہوتی ہے۔ حضرت اس کی اس عقل مندی پر مسکرائے اور فرمایا ہم دعا کرتے ہیں، اگر بارش مفید ہے تو ہو جائے گی۔ پھر تمام حاضرین کو مخاطب کر کے بارش کے لیے دعا کرائی اور ساتھ ہی خود بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، چنانچہ اسی روز بارش ہو گئی۔ حضرت سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب پاک پتن شریف پہنچے اور دیوان سید محمد صاحب سے ملاقات کی تو دیوان صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر میں تعظیماً اٹھ کر ملا، مگر میرے دل میں آپ کے متعلق جو حسن ظن تھا وہ جاتا رہا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ حضرت کے سر پر روئی کی ٹوپی ہوگی، کمر میں نیلے یا جوگیا رنگ کا تہبند ہوگا اور گلے میں قدر میلہ اور استعمال شدہ لمبا سا کرتا ہوگا، کیونکہ اس وقت تک ایک فقیر اور ولی اللہ کی حالت اور لباس کا یہی نقشہ ہمارے ذہن میں تھا۔ مگر انہوں نے تو ماشاء اللہ نہایت خوبصورت گھنگریالی زلفیں، نفیس کلاب پر سفید امامہ، صاف ستھرا لباس اور سفید رنگ جس پر جبہ پہن رکھا تھا۔ میں نے سمجھا کہ دنیا دار ہے اور اٹھ کر ملنے پر دل ہی دل میں افسوس بھی ہوا، لیکن حضرت نے میرے دل کے خیال پر مطلع ہو کر مجلس میں اپنے ایک عقیدت مند افسر سے مخاطب ہو کر دریافت فرمایا کہ جب آپ لوگ اپنے کسی افسر سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو کیا اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں یا میلا کچیلا اور پھٹا پرانا؟ اس نے عرض کیا کہ اگر ہم اچھا لباس پہن کر نہ جائیں تو افسران برا منائیں گے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ جب دنیاوی افسروں کی حاضری کے یہ آداب ہیں تو جو دینی پیشوا اور صاحب سجادہ ہو اس کے دربار میں حاضری کے آداب کا خود خیال کر لیں۔ نیز حدیث پاک میں ہے کہ خدا جمیل اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ دیوان صاحب کہتے تھے کہ یہ سن کر میں اپنے دل کے خیال پر نادم اور پریشان ہوا، اور پھر عمر بھر میرے دل میں حضرت کے متعلق کبھی کسی قسم کا شک و شبہ پیدا نہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ جب اپنے والد صاحب حضرت نظر الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے جاتے تو زائرین کی طرف سے نذرانے اور تحائف کا سلسلہ جاری رہتا، لیکن جب آپ اٹھ کر تشریف لے جاتے تو ادھر آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے اور میاں محمد صاحب یا کوئی اور ان نذرانوں کو اٹھا کر غلام محمد صاحب لنگری کو دے آتا۔ اسی طرح سفر میں بعض اسٹیشنوں پر گاڑی رکنے کے دوران بھی تحائف کی یہی کیفیت ہوتی تھی، مگر آپ کی طرف سے کوئی حساب یا نگہداشت ان چیزوں کی نہیں ہوتی تھی۔ جو کچھ اکٹھا ہوتا لنگر خانے کا انتظام کرنے والا اپنے پاس رکھتا اور لنگر وغیرہ پر خرچ کرتا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے ایک مرتبہ اپنی اہلیہ محترمہ کے اوصاف حمیدہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے علم و فکر میں جو کچھ حاصل ہوا ہے اس کے اسباب میں اس خاتون کے صبر و قناعت اور خدا پرستی کا بڑا حصہ ہے۔ اس نے مجھے طلب مولا کی راہ میں آزاد چھوڑ دیا اور کبھی اپنے مطالبات سے میرے راہ میں حائل نہیں ہوئی۔
حضرت کے وسیع حلقہ ارادت کے مستورات میں حضرت مائی صاحبہ کی بے نفسی، خدا پرستی اور قبولیت دعا کے تذکرے آج تک زبان زد خلق ہیں۔ وہ قبلہ عالم کے وصال کے بعد تھوڑا عرصہ تک ہی زندہ رہیں، مگر ان کی تربیت کا اثر اس گھرانے میں ابھی تک جاری و ساری ہے۔ ریاست حیدرآباد دکن کے ایک رئیس نواب ولی الدولہ حضرت پیر شاہ صاحب سے بیعت تھے۔ بیماری کے سلسلہ میں ڈاکٹروں نے انہیں بحری ہواخوری کے لیے لندن جانے کا مشورہ دیا۔ نواب صاحب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اجازت کے لیے عریضہ لکھا تو آپ نے لکھ بھیجا کہ اگر بحری ہوا ہی کھانا ہے تو بجائے لندن کے حج بیت اللہ اور مدینہ شریف کی زیارت کو جائیے، بحری ہوا خوری کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ نواب صاحب کو شراب کی عادت تھی۔ اسی سال نواب صاحب بہاولپور اور ان کے ہمراہ پیر میر علی شاہ کے نیازمند اور جامع عباسیہ بہاولپور کے شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کے لیے گئے۔ جب جدہ پہنچے تو انہیں دیکھا کہ نواب ولی الدولہ نے شراب کے تمام باکس جو ہمراہ تھے سمندر میں پھینکوا دیے اور سچے دل سے توبہ کی۔ حج کرنے کے بعد مدینہ عالیہ پہنچ کر فوت ہو گئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ تک ان کا جنازہ روضہ عالیہ کے سامنے رکھا رہا۔ دیکھنے والے رشک کرتے تھے کہ یہ کون خوش نصیب انسان ہے۔ حضرت شیخ الجامعہ نے اٹھ کر تعارف کروایا کہ یہ میرا پیر بھائی ہے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں دیکھو باخدا انسان ولی اللہ سے تعلق و نسبت کے کیسے عمدہ نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت محمد ایوب صاحب رات کے وقت ایران میں سفر کر رہے تھے۔ نیند کے غلبہ میں اونگ رہے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ فرما رہے ہیں، گاڑی کو روکو، آگے گڑھا ہے۔ انہوں نے فوراً گاڑی کو رکوایا اور ادھر کا دیکھا تو صرف چند گز کے فاصلے پر سامنے ایک بہت بڑا گڑھا موجود تھا۔ ایک اور واقعہ ہے، مضافات خوشاب کے رہنے والے ایک شاہ صاحب دونوں پاؤں سے اپاہج اور مفلوج تھے۔ جب گورڑہ شریف آئے اور کچھ عرصہ حضرت قبلہ عالم سے دعا دم کراتے رہے، وہ مسجد کے سامنے پڑے رہتے تھے۔ آپ نماز کو جاتے ہوئے اکثر انہیں دم دیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سید زادے سے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا، آپ فی الحال گھر چلے جائیں۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ کافی عرصے بعد سیال شریف کے سفر میں خوشاب کے ریلوے اسٹیشن پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں گھٹنوں کے بال رینگتے ہوئے دیکھ کر پہچان لیا اور فرمایا آئیے شاہ صاحب، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ جب ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، حیرت انگیز طور پر شاہ صاحب اسی وقت سب لوگوں کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے پیروں پر چل کر شہر چل دیے۔ خان بہادر غلام رسول خان ایک بار گورڑہ شریف حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں بغداد شریف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بغداد والوں کی مہربانی ہو تو یہاں بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ خان صاحب اسی وقت جاگتی آنکھوں سے حضور غوث اعظم کی زیارت سے مشرف ہو گئے۔ حضرت پیر میر علی شاہ کی خدمت میں سید صدیق شاہ صاحب نے عرض کیا کہ گاؤں میں بہت سارا روپیہ خرچ کر کے کنواں کھدوایا گیا ہے جس کا پانی بہت کھارا ہے۔ لوگ بہت دور ایک پہاڑی چشمہ سے میٹھا پانی لاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کافی تکلیف کا سامنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پانی دم کر کے دیا جس کے ڈالنے سے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا اور آج تک لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ 1890 عیسوی میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے تو مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ آپ کے علم و فضل سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت پیر صاحب چاہتے تھے کہ حرمین طیبین میں ہی قیام کیا جائے، مگر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتاکید مراجعت یعنی واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا ہندوستان میں عنقریب فتنہ برپا ہونے والا ہے، لہذا آپ اپنے ملک ہندوستان واپس چلے جائیں
کیونکہ بالفرض آپ ہند میں خاموش ہو کر بیٹھ بھی جائیں تو پھر بھی وہ فتنہ ترقی نہ کر سکے گا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس ہم حضرت حاجی صاحب کے اس کشف کو اپنے یقین کی روح سے مرزا قادیانی کے فتنہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی پیشین گوئی کے مطابق آپ کی مساعد جمیلہ نے فتنہ قادیانیت کی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1899 میں شمس الہدایہ نامی کتاب لکھ کر حیات مسیح پر زبردست دلائل قائم کیے۔ مرزا قادیانی ان دلائل کا جواب تو نہ دے سکا، البتہ مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ 25 جولائی 1900 کی تاریخ مناظرہ کے لیے طے پائی۔ چنانچہ مقررہ تاریخ کو حضرت پیر صاحب اور علماء کرام کی بہت بڑی جماعت مقررہ تاریخ کو بادشاہی مسجد مرکز الاولیاء لاہور پہنچ گئی، لیکن مرزا قادیانی کو سامنے آنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ مہر منیر کے مؤلف مولانا فیض احمد صاحب 1963 میں قبلہ غلام محی الدین عرف بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حرمین شریفین حاضر ہوئے تو مدینہ منورہ میں قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ کیا اعلی حضرت امام احمد رضا خان اور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ کی ملاقات ثابت ہے؟ تو سیدی قطب مدینہ نے ارشاد فرمایا، اعلی حضرت اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا ثبوت تو نہیں ملتا، البتہ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر اور مرزا قادیانی کے جھوٹے دعوے کے خلاف آپ کے مجاہدانہ کارناموں کا تذکرہ اعلی حضرت کی مجالس میں بارہا سنا جاتا رہا۔ سفر کی مہینے میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو زکام اور میادی بخار کا عارضہ لاحق ہوا۔ آخری 3 روز یہ کیفیت رہی کہ بار بار دست حق دعا کے لیے اٹھاتے اور کبھی مبارک چہرے تک تو کبھی پیشانی تک اٹھاتے، کبھی نیاز مندوں کی اصرار پر چشم حق وا فرماتے یعنی آنکھیں کھولتے۔ بالآخر بروز ہفتہ 29 صفر 1356 ہجری 11 مئی 1937 بروز بدھ صبح کے وقت دائیں ہاتھ کی نبض رک رک کر چلتی تھی اور بائیں ہاتھ کی نبض حسب معمول جاری تھی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مزاج شریف اللہ ایک دفعی آہستہ مگر ایسی طویل اور عمیق آواز میں زبان شوق اور قلب عرفان سے ادا فرمایا کہ اس کی گونج آپ کے دماغ عالی سے قدم مبارک کے ناخنوں تک سارے بدن عطر میں رگ و ریشہ اور سینہ مجلی یعنی شفاف سینے کی وسیع گھاٹیوں میں پھیل گئی۔ کچھ ہی دیر میں آپ وصال فرما گئے۔ آپ کا مزار فائد انوار گولڑا شریف ضلع راولپنڈی میں موجود ہے، جہاں پریشان حال لوگ اور دیگر عقیدت مند حاضر ہو کر فیض یاب ہوتے ہیں۔ خاص کر 29 صفر کو آپ کے عرس مبارک کے موقع پر عقیدت مندوں کا ہجوم قابل دید ہوتا ہے اور نہایت ہی تزک و احتشام کے ساتھ آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مزار شریف پر ہر سال حضور سیدنا غوث اعظم کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔